اصل میں قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کے ساتھ، الف لام میم۔ اس سے پہلے یہ سورت جو ہے بطور دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہم قرآن کو پڑھنے لگے اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، اور سورہ فاتحہ میں اصل میں ہم نے ہدایت کی دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس دعا کی قبولیت ہے قرآن، اس دعا کی قبولیت ہے قرآن، کہ اچھا تم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہو، اللہ نے خود ہی سکھائی اور پھر خود ہی سے اس دعا کو قبول کر کے ہمیں باقی قرآن دے دیا۔ تو اصل میں سورہ فاتحہ جہاں پہ پورے قرآن کی جھلک ہے، پورے قرآن کی بنیاد ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت کی بھی جہاں دعا ہے، تو وہ اصل میں قرآن کو سمجھنے کی دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اس قرآن سے مجھے سیدھے راستے پہ چلا کے رکھیے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کو ہم اگر اس نظر سے دیکھیں تو یہ اصل میں قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن سے پہلے دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو بہت ہی اہم صورت ہے، اس کو دل کے کانوں سے سننا بھی چاہیے اور دل سے پڑھنا بھی چاہیے، اور اس کے مطلب اور معانی پہ غور بھی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اس کی گہرائی میں ہم لوگ جائیں گے، لیکن چونکہ ان سیشنز کا مقصد صرف قرآن پاک کا خلاصہ بیان کرنا ہے تو اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کوئی تفسیر ضرور پڑھیں جس سے سورہ فاتحہ کے زیادہ معانی آپ کو سمجھ میں آ سکیں۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اور مکی دور کے بھی بالکل ابتدا کے اندر یہ نازل ہوئی، 7 آیات ہیں اس کے اندر، اور بہت مختصر سی ہے، لیکن جتنے بھی قرآن کے اندر مقاصد ہیں وہ اجمالی طور پہ اس صورت مبارکہ کے اندر ہیں، اسی لیے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اساس القرآن بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے نام ہیں قرآن میں بھی، حدیث میں بھی۔ تو قرآن کی بنیاد جو ہے وہ آپ کو اس صورت کے اندر نظر آ جائے گی، اس میں قرآن پاک کا خلاصہ بھی ہے۔ دیکھیں قرآن کے بنیادی مضامین 3 ہیں، ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، اور ایک قیامت ہے۔ توحید، رسالت اور قیامت۔ اور اگر یہ صورت پہ غور کریں تو اس کی ابتدائی جو 2 آیتیں ہیں اور پھر چوتھی آیت، وہ اس میں توحید کا مضمون ہے، اور تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین، اور 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اس کے اندر ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی استعانت یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ توحید کا نچوڑ، توحید کا نچوڑ، اللہ صرف آپ مشکل کشا ہیں، اللہ صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ تو ہدایت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، استقامت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں کہ سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے کی طرف دکھائیں، کی طرف چلائیں۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہے انبیاء کا راستہ، صلحاء کا راستہ، متقین کا راستہ، وہ لوگ جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر بتایا کہ انعام اللہ تعالیٰ کا کن کن لوگوں پہ نازل ہوا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نبی ہیں انعام یافتہ لوگ، صدیقین ہیں سچے لوگ، وہ ہیں انعام یافتہ لوگ، شہداء ہیں انعام یافتہ لوگ، صلحاء ہیں صالح لوگ، نیک لوگ، انعام یافتہ لوگ۔ تو ایک تو ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں رکھیں، اور ساتھ میں ان قوموں کے راستے سے بچنے کی تلقین بھی ہے جو یا تو اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یا پھر ان کے عمل کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا مستحق ہو گئی۔ تو بہت جامع صورت ہے، پورے قرآن کا نچوڑ خلاصہ ہے، اور ہم جب اس صورت کو اگر دل سے پڑھیں تو ہمیں قرآن کے جتنے مضامین ہیں، توحید، رسالت اور قیامت کا دن، ہمیں بار بار اس کی جھلک نظر آتی ہے، وہ ہمیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو شاید اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن میں بھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے اس سورت کو ہمیں بار بار پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ کوئی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کریں۔